بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ہرن کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور ایسی کیا وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرن سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو تمام جاندار حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام سے دعائیں فرماتے، لیکن جب ہرن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے آج تک لوگ ہرنوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرن کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور ہرن اور اس سے نکلنے والے مشک کا شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے ہرن کے کون کون سے طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہرن کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہرن کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، ہرن ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے اور ہرن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ہرن کی ایک قسم ایسی ہے جس کو الآرم کہتے ہیں اور ان کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے، اور یہ قسم ریتلے مقامات پر پائی جاتی ہے، اور اس قسم کو ہرنوں کے مینڈے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح بھیڑ اور دمبے زیادہ گوشت اور چربی والے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ قسم بھی زیادہ گوشت اور چربی والی ہوتی ہے۔ اور ہرن کی دوسری قسم کو العفر کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ اور گردن چھوٹی ہوتی ہے اور دوڑنے میں تمام ہرنوں سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہرن زمین کے سخت اور بلند مقامات پر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ اور ہرن کی تیسری قسم العالم ہے۔ اس قسم کے ہرنوں کی گردن اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور پیٹ سفید ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہرن کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے یہ زیادہ چکنا رہتا ہے۔ ہرن کی عقل مندی یہ ہے کہ جب یہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے یعنی کہ الٹے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آنکھیں سامنے کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی ایسا جانور تو نہیں دیکھ رہا جو اس کے یا اس کے بچوں کا طالب ہو، اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کسی نے دیکھ لیا ہے تو یہ پھر ہرگز بھی اپنی خوابگاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ اور حنظل ہرن کی پسندیدہ غذا ہے، اس کو یہ بڑے مزے سے کھاتا ہے اور سمندر کا کھارا پانی بھی بڑے لطف سے پیتا ہے۔ اور ہرن کی ایک قسم مشکی کا ہرن بھی ہے۔ مشکی ہرن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور جسامت، ٹانگوں، کھروں، پتلا پن، الغرض کے تمام اوصاف میں یہ ہرن کی تیسری قسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس ہرن میں صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہلکے سے 2 دانت ہوتے ہیں جو کہ نیچے کے جبڑے کی طرف ہوتے ہیں۔ اور قدیم ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مشکی ہرن تبت سے ہندوستان آ جاتا ہے اور یہاں آ کر اپنا مشک ڈال دیتا ہے، مگر یہ مشک ردی قسم کا ہوتا ہے۔ مشک اصل میں خون ہے جو سال بھر میں کسی وقت معین پر ہرن کی ناف میں جمع ہو جاتا ہے، اس مواد کی طرح جو آہستہ آہستہ کسی اعضاء کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناف کو اس مشک کے لیے کان بنا دیا ہے، چنانچہ درختوں کی طرح ہر سال یہ پھل دیتی ہے۔ جب خون کا مواد ناف میں جمع ہو جاتا ہے تو جب تک وہ ناف بن کر مکمل نہیں ہوتا ہرن بیمار رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل تبت اس ہرن کے لیے جنگلوں میں کھونڈے گاڑ دیتے ہیں تاکہ ہرن ان سے رگڑ کر اپنا نافع چاٹ دے۔ پیارے دوستو، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مشک تمام خوشبوؤں سے بہتر اور افضل ہے، اور یہ کہ مشک پاک ہے اور بدن اور لباس وغیرہ میں اس کا استعمال درست اور جائز ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بحالت احرام میں درخت کے سائے کے نیچے سے ایک ہرن سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ سب لوگ یہاں سے نہ گزر جائیں تاکہ کوئی شخص اس کو نہ چھیڑے۔ اور دار قطنی اور طبرانی نے اپنی معجم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جس نے ایک ہرنی کا شکار کر کے
اس کو خیمے کے ستون کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، آپ ان لوگوں سے میرے لیے اس بات کی اجازت لے لیں کہ میں ان 2 بچوں کو دودھ پلا کر ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کے پاس جائے اور انہیں دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے اس کا ضامن کون ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا ضامن ہوں۔ ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر ان کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اس کو دوبارہ باندھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس ہرنی کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہ آپ کو ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسی کھول دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور زید بن ارقم کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرما دیا تو میں نے اس کو جنگل میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں تھے کہ ایک پکارنے والا یا رسول اللہ کہہ کر آواز لگا رہا تھا۔ آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوئے، لیکن کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ توجہ فرمائی تو ایک بندھی ہوئی ہرنی نظر آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، میرے قریب تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پہاڑ میں میرے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے تاکہ میں ان کے پاس چلی جاؤں اور ان کو دودھ پلا کر واپس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو لوٹ آئے گی؟ تو اس ہرنی نے کہا، اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اشار جیسا عذاب میں مبتلا کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا۔ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس کو باندھ رکھا تھا وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو آزاد کر دے۔ اس نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ وہ نکل کر بھاگ گئی اور یہ کہہ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرنوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے ہیں۔ اور ہرن کا شرعی حکم یہ ہے کہ تمام اقسام کے ہرن حلال ہیں اور ان کا کھانا درست ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر ہرن کے سینگ کو چھیل کر مکان میں اس کی دھونی دی جائے تو تمام زہریلے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر ہرن کی زبان کو سائے میں سکھا کر اگر زبان دراز عورت کو کھلا دیا جائے تو اس کی زبان درازی ختم ہو جائے گی۔ اور ہرن کا مشک آنکھوں کو تقویت دیتا ہے، رطوبات کو جذب کرتا ہے اور قلب و دماغ کے لیے مقوی ہے، آنکھوں کی سفیدی کو چمکدار بناتا ہے اور زہروں کے لیے تریاک یعنی کہ دوا کے طور پر کام آتا ہے۔ اور مشک گرم اور خشک ہوتا ہے، اور سب سے عمدہ مشک الصفدی ہے جو تبت سے لایا جاتا ہے، مگر گرم دماغ والوں کے لیے یہ مضر ہوتا ہے اور سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے اس کی خوشبو موافق ہوتی ہے۔ اور ہرن کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے اور تمام شکاروں سے عمدہ ہوتا ہے، اور اس کا گوشت قولن، فالج اور بڑے ہوئے بادی بدن کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن اس کا گوشت اعضاء کو خشک کرتا ہے، مگر کھٹائی اس کی مضرت کو دور کر دیتی ہے۔ یہ گرم خون بناتا ہے اور سردیوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔ اور ہرن کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں ہرنی دیکھی تو اس سے مراد عرب کی حسین عورت ہے، اور اگر کوئی شخص بذریعہ شکار ہرن کا مالک بنا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی عورت سے دھوکے سے شادی کرے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں ہرن کا شکار کرے تو اس کو دنیا حاصل ہوگی، اور اگر خواب میں کسی شخص پر ہرن حملہ آور ہوا
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی جملہ امور میں اس کی نافرمانی کرے گی، اور ہرن کے مشک کو خواب میں دیکھنا اس سے مراد مال ہے۔ اور شیخ شرف الدین بن یونس کی کتاب مختصر الاحیاء میں باب الاخلاص میں مذکور ہے کہ جو شخص خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور رضائے الہی کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصود اس کا نہیں ہوتا، تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر کر زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور آپ علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام ان کے سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس ہرن کا ایک ریوڑ آیا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک جیسی قیمتی چیز ان کے بدن میں پیدا فرما دی۔ جب باقی ہرنوں نے دیکھا تو معلوم کیا کہ تمہارے اندر یہ قیمتی چیز کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے تو انہوں نے ہمارے حق میں دعا فرمائی اور ہماری پشت پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ یہ سن کر باقی ہرن بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان کے اندر مشک جیسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ جو کام تم نے کیا وہی ہم نے کیا اور ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، لیکن جو شاید تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ چنانچہ ان ہرنوں کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ عمل اس لیے تھا کہ تم کو وہ شے مل جائے جو تمہارے بھائیوں کو ملی ہے، لیکن تمہارے بھائیوں کا وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا اور اس میں کوئی تما شامل نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اس برکت سے نواز دیا اور قیامت تک یہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہرنوں کی ایک قسم کے اندر مشک جیسی قیمتی چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر عمل خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ریاکاری کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔